مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے اردو میں تقریر کرنے کے لیے جامعہ کے طالب علم عزیزم محمد یاسین صدیقی بن عبدالوارث صدیقی صاحب شعبہ عالمیت عالمی دور کے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اردو تقریر بعنوان مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور خدمات اور ان کا تحفظ کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ محمد یاسین صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق سبحانہ۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں۔ ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں۔ جن کو کوئی کھٹک ہو، شک ہو کسی طرح کا، آ جاؤ موسٹ ویلکم سو بار مدرسوں میں۔ محسوس خود ہی ہوگا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، تم آ کر پاس بیٹھو ایک بار مدرسوں میں۔ ہم نے کبھی پٹاخے چھوڑے نہیں ہیں بھائی، ہم نے کبھی پٹاخے چھوڑے نہیں ہیں بھائی، تم کو کہاں ملیں گے بمبار مدرسوں میں۔ تسبیح جا نمازیں قرآن اور کتابیں، تسبیح جا نمازیں قرآن اور کتابیں، اس کے علاوہ کیا ہے اے یار مدرسوں میں۔ شہر نشین پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مفتیان عظام، زعماء قوم و ملت، تمام مہمانان خصوصی، رونق اجلاس، حفاظ کرام اور قریب اور دور سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی، وقت کی نزاکت کا مکمل خیال رکھتے ہوئے تجوید القرآن ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے 28ویں سالانہ جلسے کے اس خوبصورت و عظیم اسٹیج پر مختصر وقت میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت و خدمات اور ان کے تحفظ پر اپنا درد دل رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، کہ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ حاضرین گرامی، دینی مدارس کیا ہے؟ دینی مدارس ہماری شناخت، ہماری پہچان اور عظمتوں کے نشان ہیں۔ باتہذیب اسلامی ستون اور سرچشمہ رشد و ہدایت ہے۔ دینی مدارس اینٹ، مٹی اور گارے سے مل کر بننے والی چار دیواریوں اور چند عمارتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں انسانیت کو زندگی کا اصل مقصد سمجھایا جاتا ہے، جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے، جہاں دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، جہاں علم کی روشنی پھیلائی جاتی ہے، جہالت کو ختم کیا جاتا ہے، جہاں دین اسلامی اقدار، پاکیزہ اخلاق اور روحانی ترقی پر محنت کی جاتی ہے، جہاں دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ عزیز دوستوں، جس طرح جسم انسانی میں جو حیثیت دل کی ہے، ٹھیک وہی حیثیت انسانی معاشرے میں دینی مدارس کی ہے، اور جس طرح پورے درخت کی شادابی کا مدار جڑ پر ہے، ٹھیک اسی طرح سارے انسانی معاشرے کی شادابی کا مدار دینی مدارس پر ہے۔
یہی وہ مدارس ہے جس سے دعوت و تبلیغ کی شاخیں پھوٹتی ہیں، یہی وہ مدارس ہے جس سے تصنیف و تعلیم کی شاخیں نکلتی ہیں، یہی وہ مدارس ہے جس سے خدمت خلق کے شعبے وجود میں آتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج پوچھا جاتا ہے کہ دینی مدارس نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں اپنی آنکھیں کھولو، اپنے ارد گرد نظر ڈالو، تمہیں نظر آئے گا کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج مسجدیں آباد ہیں تو یہ مدارس کا فیضان ہے، علماء موجود ہیں تو یہ مدارس کا فیضان ہے، خطبہ موجود ہیں تو یہ مدارس کا فیضان ہے، نکاح پڑھانے والے، جنازے پڑھانے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، حق و باطل بتلانے والے، حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والے اگر موجود ہیں تو یہ مدارس ہی کا فیضان ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک محمد عربی کا لایا ہوا بھی اگر باقی ہے تو یہ مدارس ہی کا فیضان ہے۔ ہاں یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ مدرسے نے مجھے بتایا کہ اللہ کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ محمد رسول اللہ کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ انبیاء کون ہیں، مدرسے نے مجھے بتایا کہ قرآن کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ صحابہ کون ہیں، تابعین کون ہیں، مدرسے نے مجھے بتایا کہ اسلامی تاریخ کیا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا کہ شریعت کیا ہے، نماز کا طریقہ مدرسے نے بتلایا، روزے کے احکام مدرسے نے بتلائے، زکوٰۃ کے احکام مدرسے نے بتلائے، پڑوسیوں کے حقوق مدرسے نے بتلائے، والدین کے حقوق مدرسے نے بتلائے، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق مدرسے نے بتلائے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے مدرسے نے بتلایا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے مدرسے نے بتلایا، بلکہ حرام کیا ہے مدرسے نے بتلایا، بچپن کیسے گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے اور بڑھاپا کیسے گزارنا چاہیے مدرسے ہی نے بتلایا۔ حاضرین گرامی، اگر مدارس نہ ہوتے تو مجھے اللہ کا پتہ نہ چلتا، اگر مدارس نہ ہوتے تو مجھے محمد رسول اللہ کا پتہ نہ چلتا، اگر مدارس نہ ہوتے تو مجھے انبیاء کا پتہ نہ چلتا، اگر مدارس نہ ہوتے تو مجھے صحابہ کا پتہ نہ چلتا، اگر مدارس نہ ہوتے تو مجھے حلال و حرام کا پتہ نہ چلتا، اگر مدارس نہ ہوتے تو مجھے حق و باطل کا پتہ نہ چلتا، اگر مدارس نہ ہوتے تو مجھے توحید و شرک کے درمیان فرق سمجھ میں نہ آتا۔ اسی لیے آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی مدارس کی حفاظت کی جائے، کیونکہ مدارس کا تحفظ دین کا تحفظ ہے، مدارس کا تحفظ اسلام کا تحفظ ہے، مدارس کا تحفظ دعوت و تبلیغ کا تحفظ ہے، مدارس کا تحفظ قرآن کا تحفظ ہے، مدارس کا تحفظ آپ کی دین و دنیا کا تحفظ ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم دینی مدارس کی حفاظت کریں گے، انہیں فروغ دیں گے، اپنے بچوں کو یہاں بھیج کر علم و عرفان کا نور